بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. قابل عزت احترام اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا 1000 بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں، اپنے دلی جذبات اور قلبی احساسات آپ تک پہنچا سکوں، اور اس پروگرام کے موقع پر جو مسلمانوں کا ترجمان اور پوری ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرتا ہے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور صاف طور سے آپ کو بتلا دوں کہ آپ جو یہاں اکٹھے ہوئے دور دراز کا سفر کیا، اپنے آرام کو تج اور راحت کو قربان کیا، آپ کا اس طرح بیٹھنا، ایسی دینی محفلیں قائم کرنا، ایسے پروگرام منعقد کرنا اور اس میں شرکت کرنا بڑا اہم اور مبارک فریضہ ہے۔ اس سے امت کی ساکھ اور ملی تشخص باقی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مسائل جلیلہ کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، اس موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھوپڑیوں چھپڑوں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آہنی حصار ہیں، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے۔ یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں، یہ اسلامی کلچر اور ثقافت کے آئینہ دار ہے، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے سرچشمے ہیں۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت و محبت اور مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان کے افکار و عقائد صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت سے حضرات اسے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی، اس میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی، اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ سورج، چاند اور سیاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے، طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں، ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا ہے، لیکن آپ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا را مجھے بتائیے کسی نے اس فوکس زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے؟ موت کے وقت کو کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہے؟ سانس کی رفتار پر کسی کا قابو ہوا ہے؟ گزرے ہوئے موت کسی کے بس میں ہے؟ ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے کہ یقیناً یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں اس کا یقین ہے
کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے۔ میرے دوستو، مال و دولت، بہترین بنیادی کالج، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، اس کا جواب دینے سے قاصر۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہیں مدارس و مکاتب سے، یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو ان پوڑیوں پر بیٹھنے والے علماء کرام سے، اور اس ابدی زندگی میں رستگاری ہو سکتی ہے تو انہیں خرقہ پوشوں اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور کسی نے کمال عقیدت و ارادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سچ کہا ہے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ اس لیے اس سدا بہار زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے، عقائد و افکار صحیح و سنوارنے کے لیے ان مدارس کا ہونا ناگزیر ہے۔ حضرات محترم، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب و بے قراری کی فضا پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرف سے یلغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، ذہنی و فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی، ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو محفوظ کر دیا گیا، انہیں ہر طرح سے بے دست و پاک کر دیا۔ ٹھیک ان نازک حالات میں علماء، مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا، چپے چپے پر مکاتب قائم کیے اور امت کے نانہاروں اور ملت کے جیالوں کو ذہنی اور فکری قتل سے بچانے کے لیے دوربین نگاہ رکھنے والے غمگسار علماء مسیحی مشینریوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ اگر بروقت یہ علماء کھڑے نہ ہوتے، ان مدارس و مکاتب کا جال نہ پھیلاتے، تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، ان کے عقائد و افکار میں وثنیت و بت پرستی کا رچاؤ ہوتا، الحاد و لادینیت کا گھر گھر مرکز ہوتا، قرآن اور افکار اسلام سے لوگ کوسوں دور ہوتے، انہیں اپنے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی۔ ان مدارس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے ہر وقت مسلمانوں کو سنبھالا، اپنی تاریخ، اپنے کلچر اور دینی اہمیت کا احساس دلایا، مسلمانوں کے ملی تشخص اور ان کی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ کسی نے ان مدارس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوب کہا ہے، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، آزادیوں کے نعرے ہم نے ادا کیے تھے، ہے مادر وطن کے معمار مدرسوں میں، تسبیح جا نمازیں، قرآن اور کتابیں، اس کے علاوہ کیا ہے اعداد مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں۔ حضرات محترم، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا تعلق مدرسے سے جوڑیں اور جہاں تک ہو سکے ان کی اعانت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو دین و اسلام کی اعانت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عزیزم محمد سالم دربھنگا، دور حدیث کے طالب علم ہیں، جنہوں نے بڑا قیمتی خطاب پیش کیا مدارس کی اہمیت و افادیت پر۔ اب میں اسی سلسلے کی اگلی کڑی جناب عزیز